قبلہ محمود میاں قادری برکات علیہ رحمہ کا مشن خدمت خلق کا تھا، اور بلا شبہ ان کی زندگی کا یہی مشن رہا، اور اس مشن کا سارا منبع و مرکز انہوں نے اسکول کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ اس علاقے میں ایک اسکول بنایا جائے، اور اسکول بنانے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک نسل تیار ہو جائے گی، ایک نسل پڑھی لکھی یہاں سے نکلے، ایک نسل عالم بن کر نکلے، تو انشاءاللہ یہ آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ مجھے یاد ہے قبلہ محمد علماء نے فرمایا کہ یہ علاقہ بالکل جنگل بیابان تھا، اتنی بڑی مسجد کی تعمیر ہوئی تو ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس مسجد میں آئے گا کون؟ اتنی دور جنگل بیابان میں چل کر، ہماری ویمن سوسائٹی بھی بالکل دیوار کے پیچھے پڑتی ہے، راستہ باہر سے مین روڈ سے ہو کر آتا ہے، تو ہم لوگ حیران ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ والے تھے، دور کی نظر رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ دوسرا عرص ہوگا تو ہزاروں کا مجمع یہاں بیٹھا ہوگا۔ آج لوگ نہیں ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ پھر جب ان کے ذہن میں اسکول کا آئیڈیا آیا تو اسکول کے لیے برابر والا پلاٹ لیا، ایک منزل بنائی، 2 منزل بنائی، اور 16 کلاسیں بنا ڈالی۔ ہم حیران تھے کہ اس وقت جب اسکول اسٹارٹ ہوا حضرت تو صرف 40 بچے تھے، اور وہ بھی پکڑ پکڑ کے لائے تھے ہم گھروں سے، پکڑ پکڑ کر ہم بچوں کے والدین کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر کے اللہ جو واسطہ آسائی پہنے بارن کے پڑھاؤ، پہنے بارن کے پڑھاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، یہ بچے پڑھ جائیں گے تو تمہارے نصیب جاگ جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے قبلہ محمود برکاتی علیہ رحمہ کو صاف صاف 2 لوگ منع بھی کر دیا کہ بھئی ہمارا بچہ مزدوری کرے گا، پڑھے گا نہیں، 1000 روپے مہینے کے لے کر آئے گا اور پڑھ لکھ کے کیا کرے گا؟ قبلہ محمود برکاتی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تمہیں 1000 روپے چاہیے نا مہینے کے، میں تمہیں 2500 روپے کا راشن ڈلوا کے دوں گا، بچوں کو پڑھا لو۔ آج یہ عالم ہے۔ برکاتی ہائی اسکول کو کم و بیش 9 سال ہو گئے، اور 25 صفر المظفر کو اس اسکول کا آغاز ہوا تھا اعلیٰ حضرت کی یوم عرس کے موقع پر۔ اور قبلہ محمود برکاتی علیہ رحمہ کی خواہش ہوتی تھی کہ کبھی بھی کوئی چیز نئی سٹارٹ کی جائے تو اسے کسی نہ کسی اللہ والے کے نام سے نسبت دے کر، ان سے منسوب کر کر وہ تاریخ یادگار ہو جائے، تو اس تاریخی دن پر وہ کام شروع کیا کرتے تھے۔ تو اسکول کا آغاز 25 صفر کو کیا۔ آج کم و بیش 8 یا 9 سال کے بعد اس برکاتی ہائی اسکول کا یہ عالم ہے کہ 250 سے اوپر بچے موجود ہیں اس وقت، اور مزید بچے ایڈمیشن کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے منع کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں۔ 2 منزلیں پوری ماشاءاللہ، ہر کلاس تقریباً فل ہو چکی ہے بچوں سے، اور اس سال تو یہ عالم ہوا الحمدللہ، اتنی اویئرنیس اس علاقے میں آئی۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں لوگ بچوں کو پڑھانے کو تیار نہیں تھے۔ آج یہ عالم ہے کہ والدین یہاں آ کر برکاتی ہائی اسکول کی آفس میں ہاتھ پاؤں جوڑ کر منتیں کر کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے درخواستیں کر رہے ہیں۔ اس سال ہمیں ایک پرابلم یہ فیس کرنی پڑی، کیونکہ اویئرنیس ماشاءاللہ کافی آگے علاقے میں ایک چینج آیا۔ وہی جو حضرت نے فرمایا کہ جو بچے نالیوں میں ہاتھ ڈالتے تھے، جو بچے گالیاں دیتے تھے، آج وہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بچے جو مسجد کا رخ نہیں کرتے تھے، آج مسجد کی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ تو اویئرنیس بڑھی۔ تو اس سال ہمیں ایک معاملہ فیس کرنا پڑا، وہ یہ کہ 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ والدین لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بچے نے صرف مدرسہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، اور کبھی بھی ہم نے بچے کو اسکول نہیں بٹھایا اور اسکول نہیں پڑھا۔ ہم نے آپ کے اسکول کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ مہربانی کر کے ہمارے بچے کو اسکول میں ایڈمیشن دیں۔ جب ہم نے بچوں کا ٹیسٹ لیا تو بچوں کو الف بے سے لے کر ABCD سے لے کر 1 2 تک کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اب 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، کیسے اسے نرسری میں ایڈمیشن دیں؟ نرسری میں 5 سال 6 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، اس کے درمیان 10 سال کے بچے کو کیسے ایڈجسٹ کریں؟ منع کر نہیں سکتے، کیونکہ حضرت کا یہ وصیت تھی، نصیحت تھی
کہ میرے بعد تم اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری زکاتیں، اپنے ساری خیر خیراتیں، اپنے سارے دوستوں سے فنڈ لے کر صرف اور صرف اسکول پر خرچ کرنا. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اتنے سارے ساتھی موجود ہیں جو اپنی ماہانہ انکم کا ایک حصہ وہ برکاتی اسکول میں جمع کرواتے ہیں. اتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں اسکول کے ایک بچے کا ماہانہ خرچ کتنا ہے، کیونکہ یہاں اسکول کے بچوں کو یونیفارم بھی فری دیا جاتا ہے، شوز بھی فری دیا جاتا ہے، کورس بھی فری ہے، مہینے کا راشن بھی فری ہے، اسٹیشنری بھی فری ہے. اس کے علاوہ مختلف ایونٹس پہ پروگرام ہوتے ہیں، اس کا سارا اخراجات سب کچھ ہم لوگ خود مینیج کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ساتھ بہت سارے دوست بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو ہمیں قبلہ کی وصیت تھی، نصیحت تھی کہ آپ نے کسی کو منع نہیں کرنا، ایڈمیشن دینا ہے. کمیٹی میں بات ہوئی کہ 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ نرسری میں کیسے بٹھائیں. تو کمیٹی نے ڈسکس کیا اور مشورہ دیا کہ ایک کلاس تعلیم بالغان کے نام سے شروع کر دی جائے، اور ان سارے بچوں کو جو 10 سال کے بچے ہیں، 12 سال کے بچے ہیں، اس تعلیم بالغان کی کلاس میں ایک اسپیشل ٹیچر اپوائنٹ کیا جائے. اور اس کا سیٹ اپ یہ ہونا چاہیے کہ ہر 2 مہینے میں، ہر 2 مہینے میں، ہر 2.5 مہینے میں ہم 1 سال کا سلیبس پڑھا دیں. 6 مہینوں میں اچھا خاصا بچہ جب پڑھ لے گا تو بہت جلدی ہم اس اسٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے کلاس میں موجود ہوگا. تو الحمدللہ اس سال ہم نے تعلیم بالغان کا سیٹ اپ شروع کر دیا ہے، جہاں تقریباً 35 سے 36 ایسے بچے ہیں جو اپنی ایج سے زیادہ ہیں لیکن وہ نرسری کلاس پڑھ رہے ہیں. 2 مہینے بعد ان کو انشاءاللہ کے جی پڑھا دی جائے گی، پھر 2 مہینے بعد کے جی 2 پڑھا دی جائے گی، پھر 2 مہینے بعد انشاءاللہ کلاس 1 کا سلیبس پڑھایا جائے گا، کیونکہ بچوں کی عمر زیادہ ہے تو وہ جلدی ٹک کر لیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں قبلہ محمود میاں قادری برکاتہ رحمہ کے اس فیضان کو خاص کر کے ہم سب کو مل جل کر اس کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بلبل برکات قبلہ جامی رضا برکاتی مدظ اللہ جو کہ پرنسپل ہیں برکاتی ہائی اسکول کے، اور چھوٹے شہزادے ہیں قبلہ محمود میاں قادری برکاتہ رحمہ کے، ہم ان کو دعوت دیں گے کہ تشریف لائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں، اور ساتھ ہی صاحب عرس کی بارگاہ میں منقبت کے 2-3 اشعار پیش کر کے پھر انشاءاللہ ہم جماعت عشاء کی طرف آگے بڑھیں گے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایالہ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں. اور یہ کلام صاحب عرس حضرت پیر الحاج محمد محمود میاں قادری اختاری برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پسندیدہ کلام ہے. اور اس کلام میں ہم بار بار درود پاک پڑھیں گے، اور درود پاک پڑھنے کے احادیث مبارکہ میں بہت سارے فضائل اور برکات ہیں. آپ سب بھی جھوم جھوم کر باوازِ بلند درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عزت صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمانے سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہت ہے تو خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رضا کل سے اب وجد کر گزریے رضا کل سے اب وجد کر گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو عرس ہے کس کا میرے محمود میاں کا ہے یہ دیکھو عرس ہے کس کا میرے محمود میاں کا ہے جسے دیکھو وہی شہنشاہ میرے محمود میاں کا ہے تصور میں ہمیشہ مرشد کامل کے گم رہنا یہ عالم عشق کا کیسا میرے محمود میاں کا ہے جسے دیکھو وہی شہنشاہ میرے محمود میاں کا ہے میں ان کے روضے پر نچھاور جانو دل کر دو کہ چہرہ کس قدر پیارا میرے محمود میاں کا ہے جسے دیکھو وہی شہنشاہ میرے محمود میاں کا ہے جو ہم قدم بخشا ہے وہی ہم سب پڑھتے ہیں جو ہم قوم ختم بخشا ہے وہی ہم سب پڑھتے ہیں یہ فیضان نظر سارا میرے محمود میاں کا ہے یہ فیضان نظر سارا میرے محمود میاں کا ہے جسے دیکھو وہی شہنشاہ میرے محمود میاں کا ہے یہ دیکھو عرس ہے کس کا میرے محمود میاں کا ہے جسے دیکھو وہی شہنشاہ